بچہ تھا 6 سال کا، بڑا خوبصورت بچہ، مگر وہ روتا تھا۔ اس سے پوچھا ڈاکٹر نے تیری ماں کہاں ہے؟ کہنے لگا موبائل کے اندر ہے۔ تیرے باپ کہاں ہے؟ موبائل کے اندر ہے۔ ماں رو رہی ہے، ہائے میرا بیٹا، میرے پیارے بیٹے، میں تیری ماں ہوں۔ وہ کہہ رہا نہیں تو میری ماں نہیں ہے، یاد رکھنا کہیں تمہارے بچے کی زندگی میں ایسا نہ ہو جائے، تو میری ماں نہیں ہے، میری ماں موبائل کے اندر ہے۔ بچہ کہہ رہا ہے نہیں، باپ کہہ رہا ہے میں تیرا باپ ہوں۔ کہا نہیں تم کون ہو؟ میرا باپ تو موبائل کے اندر ہے۔ بچوں میں یہ دلی میں ایک اسکول میں ریسرچ ہوا، بچوں سے پوچھا گیا کیا بننا چاہتے ہو؟ تو 51واں بچہ بولا میں موبائل فون بننا چاہتا ہوں۔ ماسٹر نے پوچھا کیوں؟ رو کے بولا نہ امی دھیان دیتی ہیں نہ ابا دھیان دیتے ہیں، پورے دن موبائل میں لگے رہتے ہیں، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، میں بڑے ہو کے موبائل بن جاؤں گا تو کم سے کم ابا مجھے وقت تو دیں گے، مجھ سے بات تو کریں گے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اسی طرح سے جب تک دل زندہ رہتا ہے وہ ذکر کی طلب کرتا رہتا ہے۔ داتا لاہوری نے لکھا ہے کہ دل کو جو بیماری لگتی ہے وہ اتنی خراب بیماری ہے کہ جب ایک گناہ کرتے کرتے جب دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے انسان، اب اس کو کبھی اللہ کے ذکر کی طلب نہیں ہوتی۔ آپ یقین جانیں کہ اللہ کا آپ اگر ذکر کریں گے تو اس ذکر سے آپ کی وہ سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے جو کہ پینڈنگ میں ہیں، اور وہ مسئلے بھی آپ کے حل ہوتے نظر آئیں گے جو آپ کے مستقبل میں ہونے والے ہیں۔ بلکہ میرے حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ بخشے گا تو عرض کرے گا مالک تو مجھ کو کیوں بخش رہا ہے؟ میں نے کبھی زندگی میں اپنے تیرا کہنا تو نہیں مانا تھا، تو نے مجھ پہ کیوں اپنی بخشش کی تو نے مجھ پہ فضل کیا، مجھ پہ مہربانی کی اور اپنے فضل سے میری مغفرت کی، تو مجھے تو یاد نہیں آتا کبھی میں نے تیرا کہنا مانا ہو۔ تو اللہ فرمائے گا او میرے بندے تو بھول گیا مگر تیرا رب بھولنے سے پاک ہے۔ ایک رات تو سوتے سوتے کربٹ بدل رہا تھا حالانکہ تجھ کو اس وقت ہوش بھی نہیں تھا، کربٹ بدلتے بدلتے تو نے کہا یا اللہ، اللہ فرمائے گا مجھے اتنا پسند آیا میں نے تیرے سارے گناہ اسی وقت معاف کر دیے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بہت خوب۔ یعنی آپ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے ایک حصہ زمین کا دوسرے حصے پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے راستہ زمین کا ٹکڑا، وہ کہتا ہے کہ آج میرے اوپر سے ایک ایسا بندہ گزرا تھا جس نے اللہ کا ذکر کیا تھا۔ تو آپ ذرا ذکر کریں تاکہ یہ محفل گواہ ہو جائے، زور سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 90 نیکیاں ملتی ہیں، کچھ کم لگ رہی ہوں تو بڑھ بھی سکتی ہیں۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو مکہ دکھا دے۔ اللہ کا شکر ہے کہ 2 دن کے بعد مدینہ شریف جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں اللہ کا شکر ہے کہ مدینہ شریف 1 سال میں 2 بار چلا جاتا ہوں، اور اس میں کوئی خاص بات نہیں، ایک تو میری نیت مدینہ جانے کی ہے اور دوسری میں پیسے سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ نہیں سمجھے بات؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے سے بلاوا آئے گا تو مدینے، اچھا تو کچہری سے بلاوا آ رہا ہے، وہاں سے خوب رجسٹریاں ہو رہی ہیں، اور مدینے سے بلاوا نہیں آ رہا ہے۔ جب جانا فرض ہے، ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، میں انہیں ان کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے ایک آدمی نے مجھے تقریر سن کے عمرے کا ٹکٹ دے دیا، میں پیچھے بیٹھا تھا، میں کہا یار میں تو تم کو جانتا ہوں، تم پہ تو حج فرض ہو چکا ہے جی بے شک، اور تم عمرے کی دعائیں۔ انسان جب بیکاری ہو نا، کسی درجے پہ بھی پہنچ جائے وہ بیکاری رہتا ہے، وہ خرچ نہیں کرے گا۔ حالانکہ میرے نبی فرماتے ہیں حج اور عمرہ یہ ایسے محتاجی کو کھا جاتے ہیں جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ واہ بے شک۔ اب وہی بات ہے کہ لمبی لمبی گاڑیاں خرید لی، پھر وہی بات مدینہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے۔ یار مدینہ وہ دیکھتا ہے جس کی نیت ہوتی ہے، یاد رکھیں نیت سچی کیجئے، انشاءاللہ بلاوا ضرور آئے گا، انشاءاللہ ہے نا انشاءاللہ۔ ہاں تو جن پہ حج فرض ہو چکا ہے یہ نہ سمجھیں کہ بوڑھے ہو گئے بچوں کی شادی ہو جائے، یہ کون سا عقیدہ ہے بھائی؟ بچوں کی شادی ہو جائے، آپ کا عقیدہ یہ حج کر لیں گے تو حج کریں گے تو بچوں کی شادی نہیں ہوگی؟ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ آپ کیا سوچتے ہیں آپ مر جائیں گے تو بچوں کی شادی نہیں ہوگی؟ اور آپ نے یہ سوچ کیسے لیا
کہ آپ مکے میں مر جائیں گے یا مدینے میں؟ اور یار سب نہیں مرتے، جس پہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے وہ مدینے میں مرتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے بچے اکیلے رہ جائیں گے؟ آپ نے کیا سمجھ لیا اپنے آپ کو؟ وہی تو بات ہے، بڑی الٹے سیدھے جو ہے نا باتیں دماغ میں رکھے پڑے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اولاد کو پالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڑھاپے میرے کام آئے گی۔ لے تو یہ بتا، جوانی کا اللہ تیرا اللہ ہے تو بڑھاپے کا خدا کون ہے؟ ایسی امیدیں نہ باندھو جو ذلت کی طرف چلے جاؤ۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ پیسہ اکٹھا کرو، پریشانی ہوگی تو کام آئے گا، تو اللہ اس کو پریشانی دیتا ہے اور کہتا ہے لے تو نے تیاری کر لی تھی، یہ پریشانی بھی لے لی۔ اپنی نیتیں ٹھیک کریں۔ پڑھ دوں 2-3 شعر؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ نہ جانے کس نے میری یہ نعت شریف کہیں پڑھی ہوگی، میں نے آج میرا ہاشم بھائی کوئی خیال نہیں تھا پڑھنے کا، آپ لوگ معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے پاس یہ کلام ہوگا تو کسی نے سن لی ہوگی تو سنائے تو پڑھ دوں؟ جی عطا ہو۔ میں الحمدللہ اس نعت کو مدینے میں شریف میں بہت بار پڑھ چکا ہوں۔ جی سبحان اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ بس میرا مدینہ ہے، واہ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ پڑھو، بس میرا مدینہ ہے، اور دنیا والی تو درد دیتے ہیں، دنیا والی تو درد دیتے ہیں، درد دل کے دوا مدینہ۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ پڑھو، درد دل کی دوا مدینہ۔ آپ اتنا پیسہ دو گے تو میں زیادہ خوش نہیں ہوں گا، ساتھ میں پڑھو گے تو زیادہ خوش ہوں گا۔ زور سے پڑھو، بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوں۔ اب تو پڑھتے بہت اچھا ہے، میں ایک بار پھر پڑھواتا ہوں، کیا بتاؤں کہ کیا بتاؤں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور مدینے جانا آسان ہے مگر پلٹنا بڑا مشکل ہے۔ جی اس نے کہا تھا غالب نے کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار۔ جی بے شک۔ تم نے تو دکھاوا کر دیا، تم نے تو بدتمیزی کر دی، تم کیا مدینے گئے ہو؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی
استاد زمن علامہ حسن مدینے میں چل رہے تھے، مدینے کے جنگل کا کانٹا پاؤں میں لگ گیا، پرانے زمانے کی بات ہے، انہوں نے کانٹے کو نکالا، نکالنے کے بعد شاعر تھے بہت بڑے، کانٹے کو نکالا اور چوما اور کہا اے خارے مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، آپ مدینہ گئے، بستی بستی کریا کریا، سید شباد حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ مدینہ، آپ نے دنیا سے محبت کر لی، واہ سبحان اللہ، بینکوں میں پیسے جمع کر لیے، مدینہ نہیں دیکھ رہے، بغیر مدینہ دیکھے مر گئے تو کیا ہوگا؟ واہ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا جس نے میری جس نے تربت کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی، واجب ہو جاتی ہے بے شک۔ حضور کے مدینے میں سبحان اللہ اس کا کوئی تعریف ہو نہیں سکتی ہے نا، مگر مدینے سے پلٹنا بڑا مشکل ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، شعر سنیے گا ذرا، جی بے شک، میں نے اعلیٰ حضرت کو یوں ایسے سن ان کے نہیں مانا، سمجھ کے پڑھ کے مانا ہے، اور میں اب ہٹنے والا نہیں، میری نسلیں بھی نہیں ہٹیں گی اعلیٰ حضرت سے، کیوں؟ میں سوچ سمجھ کے اعلیٰ حضرت کا دیوانہ بناؤں، یوں ہی دنیا کے لیے ایک فسانہ نہ بنے، جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے۔ واہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، اعلیٰ ماشاء حضرت اللہ، فرماتے ہیں ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، جی ہائے رخصت کی سنانے والے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں پھر نہ کر بٹلی مدینے کی طرف، ارے وہ چل جھوٹے بہانے والے۔ اللہ فرماتے ہیں جو مدینے گیا اور پھر کبھی نہ پلٹا وہ جھوٹے بہانے والا ہے۔ جی جی بے شک، لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے جی، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ واہ اعلیٰ سبحان حضرت اللہ، مدینے بے میں شک، گزر رہے ہیں، وہ عشق کا انداز تو دیکھو، مدینے میں جا رہے ہیں، کتے نے کچھ مانگ لیا، کتے نے کچھ مانگا، کتے کو کوئی عقل تو نہیں ہوتی، مگر میرے والد کہتے تھے کتا مکمل کمپلیٹ فقیر ہوتا ہے، بس جھولی نہیں ہوتی دے دیا کرو، جب آیا کرے تو دے دیا کرو، اسے مارا توڑا نہ کرو، اس کو کچھ دے دیا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے گوشت کا ٹکڑا اس کو دے دیا خرید کے، پھر رونے بیٹھ گئے۔ علامہ جب حالات روئے تو اس وقت میں اس قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ قریب پہنچے، کہ حضور کتے کو تو نواز دیا گیا، اب آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو اپنی نعت کا مقطع کہا، پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ۔ کہتے ہیں احمد رضا یہ ہندوستانی کتا نہیں تھا، یہ تو محبوب کے مدینے کا کتا تھا، اس کا حق گوشت کا ٹکڑا نہیں تھا، اس کا حق یہ تھا کہ تو اپنا دل کا ٹکڑا نکالتا اور اس کو دے دیتا، تیری جان چلی جاتی مگر محبوب کے کتے کا حق ادا ہو جاتا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں خوف ہے سمے خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالو فغا ہم کو، فرماتے ہیں مجھے رونا تو آتا ہے میرا دل بہت دکھاتے ہیں لوگ، دل کرتا ہے کہ جب مدینے جاؤں تو خوب دھاڑے مار مار کے روؤں، مگر میں آنسوؤں سے روتا ہوں، میں کبھی زبان سے نہیں روتا۔ کہا کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہیں میری آواز سے مدینے کے کتوں کے کانوں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ واہ بے شک، بہت خوب۔ مدینے جاؤ تو بس حضور کی بارگاہ میں جانا۔ حضرت ابوبکر شبلی مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے، ایک جنازہ آیا تو انہوں نے اپنے کشف سے دیکھ لیا بڑا گنہگار ہے، انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا، اس گنہگار کا جنازہ نہیں پڑھا۔ جب یہ بیٹھے تھے ان کو ہلکی سی نیند آئی، پھر اٹھے اور اٹھ کے اس جنازے کے کاندھا دے رہے ہیں اور اس کا چارپائی کو چوم رہے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور پہلے تو نماز جنازہ نہیں پڑھی، بعد میں جنازے سے اتنی محبت، آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کہنے لگے بھی میری آنکھ لگ گئی تو حضور خواب میں آئے، پر حضور نے پوچھا تو نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ میں نے عرض کی حضور گنہگار تھا، بدکار تھا، میرے نبی نے فرمایا تو نے گنہگار دیکھ لیا، یہ نہیں دیکھا آیا کہاں تھا، آیا کس سرکار میں تھا، آیا کس رحمت عالم کے دروازے تھا، جب اس کی نماز جنازہ پڑھ لیتا اللہ نے اس کی بخشی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی کریا کریا، سید شباد حسین صاحب قبلہ۔ میرا امام کہتا ہے مجرم بلائے آئے ہیں، واہ واہ بے شک، جاؤ کا ہے گواہ،
اے مدینے جاؤ تو میرے جیسے کسی غلام کو ساتھ لے کے جاؤ تاکہ تم کو دکھائے مدینہ کیا ہے. تم نے تو پیسے کے زور میں جا کر کے مدینے میں بدتمیزیاں کی. تم کو کیا پتا مدینہ, کبھی کھانے میں لگ گئے, کبھی بازاروں میں چلے گئے, تم نے مدینہ ہی نہیں دیکھا. میرا امام کہتا ہے مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے, اور مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. آج تک مدینے سے کوئی آنے والا یہ کہتا ہوا نہیں لوٹا کہ آمنہ کے لال کے در پہ مانگا تھا اللہ نے دیا. واہ واہ سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ, ماشاءاللہ بہت خوب. کوئی جائے بھی تو مدینہ. جی یہ میری بات ان عمرہ کرنے والوں تک پہنچاؤ جو عمرہ تو کرنے جانتے ہیں مگر مدینے کا ادب نہیں جانتے, ان کو پتہ نہیں کعبے کا ادب کیا ہے. کبھی غوث العظم مکے میں چل رہے ہیں تو کنکری اٹھا کے باب السلام کی طرف کی چومتے ہیں. تو کسی نے پوچھا شیخ عبد القادر یہ آپ مدینے کے مکے کے آپ کنکر کیوں چومتے ہیں؟ فرمانے لگے 53 سال میرے نانا اس میں چلے ہیں, کیا پتہ کون سے کنکر کو پتھر کو میرے نانا کے پاؤں سے نسبت. واہ واہ سبحان. میرا امام بولا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, واہ بے شک. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. میں بھی جانے کہاں سے کہاں نکل گیا, تقریر کیا کر رہا تھا, وہی بات پڑھ رہا تھا. مدینے سے لوٹنا مشکل ہے مگر اچھا نکلا. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ, بے شک. حضور کی محبت میں نکلا, اچھا نکلا. جی مدینے سے لوٹنا مشکل ہے نا, تو ذرا میرے ساتھ پڑھو. بس میرا مودا اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی آخری شعر پڑھتا ہوں, ساتھ میں پڑھنا. جس کا دل فدا ہو حضور کے اوپر میرے ساتھ پڑھے گا. دل فدا ہے مدینے والے پر, دل فدا ہے مدینے والے, میرا دل فدا ہے مدینے والے پر, دل منور میرا مدینہ ہے, دل منور میرا مدینہ ہے. اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے, آمین 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 ثم آمین. اللہ ہم سب کو مدینہ دکھائے, آمین اور بار بار دکھائے, آمین. میرا امام کہتا ہے سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے, جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار. اللہ کو خوشیاں. میری تقریر شروع ہوئی, ایکو کم کر دیں. آپ کا مائک بہت اچھا ہے, میری آواز ہی خراب ہے, میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, آپ اس کا ایکو کم کر دیں. بھائی مائک اچھا اس وجہ سے کہ مائک سے کوئی حساب قیامت کے دن نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک فرما رہے تھے مفتی صاحب. یہ بات میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یاد رکھیں, جب حضرت ابو ہریرہ سے سوال ہوا کہ آپ یہ بتائیے قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کس سے ہوگا, تو وہ رونے لگے, اور کیفیت یہ بن گئی کہ چہرہ کبھی سرخ ہوتا تھا کبھی پیلا ہوتا تھا. تو پوچھا یہ روتے کیوں ہیں اتنا؟ کہنے لگے سب سے پہلے علماء سے حساب ہوگا, سب سے ہوگا حساب. یہ تو یہ پیروں کا اللہ بھلا کرے جنہوں نے فری میں ہمیں جنتیں بانٹی ہیں. مجھے تو ان کی خود کی جنت پہ بھی شک ہے, برا نہ مانیے گا. جی بے شک, معاف کیجئے گا, مجھے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, چونکہ ہمارے مشائخ نے, ہم کے بزرگوں نے یہ سکھایا. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یوں 2 کشتیوں میں سوار ہونے والا ڈوب جاتا ہے, مگر فرماتے ہیں آپ آخرت کے معاملے میں 2 ہی کشتیوں پہ سوار ہو, ایک تو خوف کی کشتی ہے اور ایک اللہ کی رحمت کی کشتی ہے. بے شک. ٹھیک جی حق. اب میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں, بڑے دھیان دے کے آپ میری بات کو, اس کا ایکو کم کریں, آواز نارمل کریں. بہت اچھا مائک ہے, اللہ آپ کو برکت دے. آمین. تقریر میری بہنیں بیٹھی ہیں, آپ بھی بیٹھے ہیں.
میں شروع کر رہا ہوں یہاں سے کہ 90% لوگوں کی یہ شکایت ہے اس وقت ہندوستان میں کہ ان کے بچے ان کا کہنا نہیں مانتے. ٹھیک. اور اب یہ شکایت اور بڑھے گی, یہ شکایت کم نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے, میری طرف دیکھیں, امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ جب بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے, بھینس کا, تو قابل ہوتا ہے, پڑھا لکھا اتنا ہوتا ہے کہ پہچان جاتا ہے میری ماں کون ہے, 5 منٹ میں دودھ پینے لگتا. مگر انسان کا بچہ اشرف المخلوقات ہے, مگر پھر بھی جو پیار دے گا اسے ہی ماں سمجھے گا. جی بے شک. نہیں سمجھ رہے بات کو. میری بہنیں میری بات پر خاص طور سے دھیان دیں. چندی گڑھ یونیورسٹی میں ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوا پولیس کے ذریعے, پولیس نے خفیہ ریکارڈنگ کی تھی. شکایت یہ تھی کہ ایک پروفیسر صاحب اپنی 80 سال کی ماں کو مارتے ہیں. اب کوئی ایویڈنس نہیں تھا تو انہوں نے اس کی خفیہ ریکارڈنگ کروائی. جب ریکارڈنگ کروائی تو سامنے آیا کہ وہ اکیلے نہیں مارتے تھے جناب, ان کی بیوی بھی اپنی ساس کو مارتی تھی. وہ پروفیسر تھے, یہ لیکچرار تھی, دونوں یونیورسٹی کے مالک تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیے, محلے والوں کو رحم آیا؟ انہوں نے پولیس میں شکایت کی. ان دونوں پڑھے لکھوں کو رحم نہیں آیا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں جاہل تھے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں اس بات کو یہ جاہل تھے دونوں؟ بولو. وہ جاہل تھے, فزکس پڑھے ہوئے تھے, کیمسٹری پڑھے ہوئے تھے, پڑھے ہوئے نہیں تھے, پڑھاتے تھے. اس کی بیوی لیکچرار تھی, شوہر اس کا جو پروفیسر تھا وہ ساری چیزیں جانتا تھا. مگر آپ مجھے بتائیں آخر بات کیا ہے کہ اس نے اپنی ماں کو مارا؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ دنیا کی ساری یونیورسٹیاں فزکس اور کیمسٹری میتھمیٹک پڑھاتی ہیں, مگر ماں باپ کا احترام صرف میرے نبی کا دین پڑھاتا ہے اور مدرسہ پڑھاتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت سید شبات حسین صاحب قبلہ. انجینئر صاحب نے امی کو نکالا, ڈاکٹر نے نکالا, کبھی بھی کسی حافظ جی نے نہیں نکالا. واہ واہ. کسی قاری صاحب نے نہیں نکالا. بے شک. کسی مولانا صاحب نے نہیں نکالا. اور اس میں کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے. امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ جب بچہ گود میں آ جائے, توجہ کرنا, میری بات غور کرنا, میں خاص طور سے بچوں کی بات کر رہا ہوں, بہنوں سے بات کر رہا ہوں. میری بیٹیاں جتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں, میں ان سب کا خادم ہوں, ان کا نوکر ہوں. اگر یہ تھوڑی سی مجھ پہ مہربانی کر کے میری تقریر پہ دھیان دے لیں گی تو بہت کچھ تبدیلی آ سکتی ہے اگر میری بہنیں چاہیں. امام غزالی فرماتے ہیں جب بچہ گود میں آئے, آپ دیکھیں کوئی مولانا اپنی ماں کا گستاخ نہیں ملے گا. 90% نہیں 99% ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں. کیوں؟ جب بچہ گود میں آئے, بولنا شروع کرے ہلکے ہلکے, تو امام غزالی کہتے ہیں گود میں لینا اور تجربہ کرنا, اس سے کہنا اللہ 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 اللہ. اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ 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 اللہ, بچہ جواب دے رہے ابا ابا ابا, آپ کہہ رہے ہیں اللہ, وہ کہہ رہے ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا نہیں, اس سے اللہ کہلواتا ہے. دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے, میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ. جی ابھی ایک بچہ پاگل ہو گیا, یہ میری بہنیں سن لیں, اور یہ خاص طور سے تقریر ہے ان عورتوں کے لیے جو ایک دم بات بات پہ اپنے بچوں کو موبائل دیتی ہیں. دھیان سے سنیں, دھیان سے سن لیں. اب یہ کوئی تقریر نہیں ہو رہی, مشورہ دیا جا رہا ہے. اس پر ریسرچ ہو چکی ہے. جیسے ڈینگو ایک بیماری تھی, اس کا علاج بن گیا. جیسے کرونا ایک بیماری تھی تو اس کا علاج بن گیا. ایسے ہی مثال کے طور پر یہ موبائل ہے میرا, یہ موبائل میں دکھا نہیں رہا ہوں, کسی دوسرے کا بھی دکھا سکتا ہوں. کوئی ایسا نہیں کہ میں موبائل کا اپنا شو کر رہا ہوں, ایسے کر کے دکھا رہا ہوں. کوئی بھی موبائل ہے A to Z, اس کا میں مالک ہوں, اس کا میں مالک ہوں نہیں. اب تھوڑی دیر کے بعد میں ایسا ہو جائے یہ موبائل کے بغیر مجھے چینی نہ ہو, یہ موبائل کے بغیر مجھے سکون نہ پڑے, میں اس کو ہر وقت دیکھتا رہوں, 8 گھنٹے دیکھوں, 9 گھنٹے دیکھوں, اور میرا اسکرین ٹائم اور بڑھ جائے, تو اب پراپر میں اس کا مالک نہیں ہوا, یہ میرا مالک ہو گیا. اور اب یہ ایک بیماری ہے. جی جی بے شک حق ہے. یورپ میں باقاعدہ الگ بارڈ بن گئے موبائل کے بیماروں کے, اور ہم اس کو ابھی تک مذاق سمجھ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کنزیوم کرنی ہے اپنی 2 GB 3 GB. جی
ارے موبائل نے سوچنے کی عادت چھین لی لوگوں سے. جی بے شک. سوچنے کی کوئی سوچتا ہے اب کیوں؟ چکے اس کے پاس یہ کھلونا. تھوڑا سا بھائی اس کا گونج اور کم کریں. گونج بڑا اچھا مائک ہے ماشاءاللہ, گونج کم کریں. ادھر میری طرف دیکھیں, جی میری طرف دیکھیں. اب آپ موبائل لگاتار دیکھ رہے ہیں. اب ایک بچہ ہے کرناٹک میں, ایک بچہ پاگل ہو گیا. اس کو نیورو سرجن کے پاس لے کے گئے, سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے گئے. تو اس نے جب اس کا چیک اپ کیا, اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا, وہ توازن کھو بیٹھا تھا. بچہ تھا 6 سال کا, بڑا خوبصورت بچہ, مگر وہ روتا تھا. اس سے پوچھا ڈاکٹر نے تیری ماں کہاں ہے؟ کہنے لگا موبائل کے اندر ہے. تیرے باپ کہاں ہے؟ موبائل کے اندر ہے. ماں رو رہی ہے, ہائے میرا بیٹا, میرے پیارے بیٹے, میں تیری ماں ہوں. وہ کہہ رہا نہیں, تو میری ماں نہیں ہے. یاد رکھنا کہیں تمہارے بچے کی زندگی میں ایسا نہ ہو جائے, تو میری ماں نہیں ہے, میری ماں موبائل کے اندر ہے. بچہ کہہ رہا ہے نہیں. باپ کہہ رہا ہے میں تیرا باپ ہوں. کہا نہیں, تم کون ہو؟ میرا باپ تو موبائل کے اندر ہے. بچوں میں, یہ دلی میں ایک اسکول میں ریسرچ ہوا, بچوں سے پوچھا گیا کیا بننا چاہتے ہو؟ تو 51واں بچہ بولا میں موبائل فون بننا چاہتا ہوں. ماسٹر نے پوچھا کیوں؟ رو کے بولا نہ امی دھیان دیتی ہیں نہ ابا دھیان دیتے ہیں, پورے دن موبائل میں لگے رہتے ہیں, مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا. میں بڑے ہو کے موبائل بن جاؤں گا تو کم سے کم ابا مجھے وقت تو دیں گے, مجھ سے بات تو کریں گے. گھر میں آیا, فیس بک کا غلام, فیس بک چلانے لگا. سوچ جن کے اولاد نہیں ہیں, جب اولاد بندہ گھر پہنچتا ہے تھکا ہوا آدمی, اور جب بچے باپ باپ کہہ کے, ابا ابا کہہ کے, جب پاپا پاپا کہہ کے بچے جب چپٹتے ہیں, اور ساری تھکان ان کو دیکھ کر کے باپ کتنا بھی تھکا ہوا ہو, جب بچے آ کے چپٹتے ہیں ساری تھکان, بیمار ہو تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے بچوں کو دیکھ کے. ارے ان جاہلوں کو کیا پتا جو ویڈیو گیم بچوں کے سامنے کھیل رہے ہیں, یوٹیوب کے غلام, انسٹاگرام کے غلام, یہ فیس بک کے غلام, اپنے بچوں کو جو گود میں نہیں لیتے, اپنے بچوں کو جو سینے پہ بٹھال کے کھلاتے نہیں, ان کو کیا پتا جب بچے باپ کے سینے پہ کودتے ہیں تو دل کو کتنا سکون پہنچتا ہے. ان کو کیا پتا, اس جاہل عورت کو کیا پتا کہ جس کا بچہ رویا تو اس نے موبائل دے دیا. اس پر کیمبرج نے ریسرچ کیا, کیمبرج بہت بڑی یونیورسٹی ہے, انہوں نے ریسرچ کر کے بتایا کہ اب بچے آگے آنے والے وقتوں میں اپنے ماں باپ کے شدید مخالف ہو جائیں گے, بلکہ پہچاننے سب سے انکار کر دیں گے, چونکہ بچوں کا جو وقت ہے ماں باپ کا وہ موبائل کو دیا جا رہا ہے. جیسے ہی بچہ رویا, کبھی جانور کا بچہ اپنی ماں کے لیے نہیں روتا, مگر انسان کا بچہ روتا ہے. اور جتنے بچے یہ ڈکیت بنے ہیں, ڈاکو بنے ہیں, ان پر ریسرچ ہوا تو پتا چلا یہ سارے وہ لٹیرے ہیں جو بچپن میں روتے تھے, ان کی ماں باپ نے ان کو پیار نہیں دیا. جب پیار دیا نہیں تو پیار انہوں نے زمانے کو بھی نہیں دیا. اب کوئی چور سے کہہ رہا ہے میری چوری مت کرو, میرے پاس یہی پیسہ ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا رحم کسے کہتے ہیں, کیونکہ بچپن میں میرے اوپر رحم نہیں ہوا. رحم کے سائے میں بچہ پلتا ہے تو اس کے دل میں رحم آتا ہے. ماں باپ اس کو گود میں اٹھاتے ہیں, پیار کرتے ہیں, مگر ماں باپ بے وقوف ہو گئے. اب مجھے بتائیے کہ جب بچے کو تو نے جس کے حوالے کرنا تھا کر دیا, بچہ بالکل کورا کاغذ تھا, اگر تو اسے نمازی بناتی تو بن جاتا. تو اگر اسے اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہو اور پہلی بار ماں اپنے بچے کو فرسٹ ٹائم فیڈنگ کرائے, پہلی بار دودھ پلائے, دودھ پلاتے پلاتے اگر وہ نبی پاک پر درود بھی پڑھ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. اس درود کی برکت سے کوئی بڑا کام تو نہیں ہوا, مگر میری بہنوں نے گانے سنانے شروع کر دیے. بچہ رویا, موبائل دے دیا ہے, بچے برباد. یہ معاشرہ برباد ہوتا چلا جا رہا ہے. بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے والوں, تم بھی برباد ہوگے, بغیر بچو گے نہیں, چونکہ اللہ نے تمہیں اولادیں دی, تم نے انہیں موبائل دے دیے. یاد رکھو سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں, ام المومنین, کہ مدینے میں عورتیں اپنے اپنے بچوں کو عربی کی لوریاں سناتی تھی. ہم نے دیکھا تھا مدینے کی اور عورتیں اپنے بچوں کو لوریاں سناتی تھی, مگر مدینے میں ایک ایسی بھی عورت تھی, ایک ایسی بھی عظیم الشان خاتون تھی جس نے اپنے بچوں کو کبھی لوری نہیں سنائی. جب بھی سنایا قرآن سنایا. وہ چکی چلاتی تھی, قرآن سناتی تھی, وہ جھاڑو لگاتی تھی, قرآن سناتی تھی, وہ روٹیاں بناتے بناتے قرآن سناتی تھی. جو اپنے بچے کو سلاتی تھی بیٹوں کو تو قرآن
قرآن سنا سنا کے سلاتی تھی، اور جب اس کا بچہ بڑا ہوا تو اس نے کربلا کے میدان میں جا کر اپنے سر کٹنے کے بعد نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ کے اعلان کر دیا، اگر ماں بچپن میں قرآن سنائے تو بیٹا شہید ہو جاتا ہے مگر قرآن نہیں بھولتا، قرآن پڑھتا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، ماشاء یہ اللہ۔ تقریر نہیں ہو رہی ہے، نا تقریر نہیں ہے، یہ مشورہ ہے، جی مشورہ ہے۔ تمہارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے چھوٹے چھوٹے، چھین لو، تھوڑی دیر روئیں گے، ایک دن روئیں گے، 2 دن، ان کے سامنے جب تم نہیں چلاؤ گے، یہی شکایت لے کے آتے ہیں لوگ مجھ سے، سید صاحب دعا کر دیں میرا بچہ موبائل نہیں چھوڑتا۔ میں کہنے لگا بھائی صاحب بچہ کیسے چھوڑے گا؟ اس نے ابا کے ہاتھ میں بھی دیکھا، امی کے ہاتھ میں بھی دیکھا، چچا کے ہاتھ میں بھی دیکھا، خالہ نے بھی موبائل دیا، ہے افسوس بچہ کس سے دین لے، سب نے تو موبائل ہی دیا، جی بے شک۔ کوئی تو دے دیتا۔ امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ جس کا دل جتنا صاف ہوتا ہے وہ اتنا ہی قرآن پڑھتا ہے۔ جی بے شک۔ آج پوچھنا چاہتا ہوں جو قرآن پڑھے لکھے لوگ ہیں، آخر بات کیا ہے کہ فیس بک تو 2 گھنٹے دیکھنے میں گھبراہٹ نہیں ہوتی، اور قرآن کا سپارہ 25-30 منٹ میں اگر حافظ ہے بندہ ختم کر دے گا۔ کیا بات ہے جو توفیق نہیں ہوتی، کیا بات ہے۔ مجھے تو یہ دور سخت لگتا ہے میرے بھائیوں، بہت سخت لگتا ہے، بالکل صحیح بتا رہا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری کا مرید تھا، دھیان سے سننا میرے نوجوانوں، ادھر دیکھو، وہ بہترین ٹناٹن مضبوط حافظ تھا پورے بصرہ کا۔ ایک دن آ کے بولا حضور میں برباد ہو گیا۔ پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضور کل سے مجھے قرآن کی ایک آیت بھی یاد نہیں، میں بالکل پڑھ نہیں سکتا، پورا قرآن بھول گیا۔ کہ کیسے؟ ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا، کہ شرم نہیں آتی، مسلمان حافظ گیا، ابھی تو قرآن نکلا ہے، کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے حضور۔ واہ واہ، بے شک۔ اس کا مطلب آنکھیں برباد، آنکھیں گندی، آنکھوں میں کچھ نہیں بچا۔ نوجوانوں حیا نہیں بچی، ہم سب بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس موبائل نے اور اس بے حیائی نے، اس معاشرے نے ہم کو برباد کر دیا۔ ایک بات سنو، تھوڑی دیر اور بولوں یا ختم کر دوں؟ بولو، دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا ہے؟ جی جی دل لگ رہا ہے؟ جی انشاءاللہ میں کوئی فالتو بات تو کروں گا ہی نہیں، آپ کو دل لگ رہا ہو تو تھوڑی دیر اور بولوں۔ جی جی بتاؤ۔ میری طرف غور کرو، ماں چاہے تو بچہ تبدیل۔ اب دیکھو ادھر دیکھو، دلی میں ماں باپ میں مشورہ ہو گیا، کس میں بولو؟ دلی میں، کہ بیٹے کو اللہ اس کے رسول کا عاشق بنانا۔ تو ماں نے کہا میں ترکیب بتاتی ہوں۔ کہ کیا؟ کہ میں بتاتی ہوں ترکیب۔ اے بھائی کہاں چلے؟ بیٹھ جاؤ، ہم آپ ہی کے لیے آئے ہیں بھائی، تھوڑی دیر اور سن لو، بیٹھ لو 2 منٹ، تھوڑی پریشانی تو ہوگی، بیٹھ جاؤ۔ اصل میں دیکھو بھیا، اگر آپ کو لگ رہا ہو تو میں تو اپنی تقریر کر چکا، آپ کہو تو ختم کر دوں، کہو تو تھوڑی دیر اور بولوں۔ بولیے۔ حالانکہ ایسے ان معنوں میں تو میری تقریر ابھی شروع ہوئی ہے، آدھا پون گھنٹے اور بھی کر سکتا ہوں تقریر، اگر آپ کہیں تو بولوں، مگر جو بات کر رہا ہوں اس پہ دھیان دو۔ اٹھو بیٹھو گے تو ٹھیک نہیں ہے، میرا حق ضائع کرو گے۔ دیکھو پریشانی تھوڑی سی اٹھا لو، پریشانی کے بعد ہی آسانی ہے، جی ہے نا؟ تھوڑا بیٹھ جاؤ۔ اب ایسا تو ہے نہیں کہ آپ اگر تھکے ہوئے ہو تو میں تو اپنی بات بھی نہیں بتا سکتا، چونکہ میں تو یہ مانتا ہوں، اور بات حقیقت بھی یہی ہے، بہترین قدردان اللہ ہے، اپنی ساری باتیں اللہ کو بتانی چاہیے۔ میرے غوث العظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے۔ ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے سب شک۔ کو حال بتا دیا، اس کو نہ بتایا۔ اب سنو، توجہ ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ جی جی اب ماں باپ نے مشورہ کیا تو ماں بولی میرے پاس ترکیب ہے۔ کہا کیا؟ اب بس میں بتاتی ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تب 5-6 سال کا، کہا بیٹے نماز پڑھو، روٹی بھوک لگ رہی ہے اماں، نماز پڑھو اللہ روٹی دے گا۔ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بولے جاؤ اندر دیکھو اللہ نے بھیج دی ہوگی روٹی۔ اندر گیا تو دیکھا تو بستر کے پاس ایک گرم روٹی تھی، ماں نے پکا کے چپکے سے رکھ دی تھی، اور بیٹے نے اس کو کھا لیا۔ اچھا جب کھا لیا تو اس کے بعد
ایسی چلتا رہا. بیٹے کی نماز کی عادت پڑ گئی. وہ پہلے مدرسے سے آتا, اس کے بعد وضو کرتا, ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ, سبحان اور اس کے اللہ. بعد نماز پڑھتا, نماز پڑھ کے اندر جاتا, روٹی اٹھا کے کھا لیتا. ایک دن بیچاری ماں کہیں چلی گئی کسی کے مرنے میں یا کسی ضروری کام سے, واپس نہ آ پائی تو وہیں سے رونا شروع کر دیا, مالک میرے بیٹے کو روٹی نہیں ملے گی. تو پھر اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور وہ سمجھے گا آج تو نے اس کو روٹی نہیں دی, حالانکہ میں جھوٹی ہوں, ساری خطا کار میں ہوں, میرے بیٹے پر کرم کرنا, میں نے سب کچھ تیرے لیے کیا تھا کہ تیری محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے. میں کمزور عورت ہوں, آج پہنچ نہ سکی, مجھے معاف کر دینا میرے مالک. اللہ کا فضل و کرم ہوا, جب گھر پہنچی تو بیٹا سو رہا تھا. اٹھایا, میرے لال اٹھ جا, روٹی اندر رکھی ہے کھا لے. بیٹے نے آنکھ کھولی اور بولا اماں اب آپ آئی ہو, میں نے تو نماز بھی پڑھ لی اور روٹی بھی کھا لی. کہا روٹی کہاں ملی؟ کہا وہیں ملی, مگر آج جتنا مزہ روٹی کھانے میں آیا اماں, اتنا مزہ آج تک کسی روٹی میں کھانے نہیں آیا. آج تم نے کیسے روٹی بنائی تھی اماں؟ آج تو روٹی کھاتے ہی مجھ پہ نیند طاری ہو گئی, اتنی مزے کی روٹی میں نے کبھی نہیں کھائی. ماں نے اس کی پیشانی کو چوما اور اس کے بعد سجدہ شکر ادا کیا اور کہا اے میرے رب تیرا شکر ہے تو نے ماں کی لاج رکھ لی. سنو, جب وہ بچہ بڑا ہوا تو ہندی میں روٹی کو کہتے ہیں کاکی. وہ بچہ جب بڑا ہوا اس کا نام قطب الدین بختیار کاکی بنا. دنیا کے بادشاہوں کے نام و نشان دلی سے مٹ گئے, مگر جسے میرے رب نے بادشاہ بنایا وہ آج بھی مہرولی میں بادشاہ بن کے لیٹا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت خوب, بہت خوب, ماشاءاللہ. ہم نے دیکھا ہی نہیں. ادھر دیکھو بچے, میری طرف دھیان دینا, میری بات سننا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری طرف دیکھنا, میری طرف دیکھنا. ایک عورت چاہے تو مرد کو بدل, جی جی کوئی میں فارسی میں بات تھوڑی کہہ رہا ہوں, جی, ہمارے یہاں تو بدل دیتی ہیں عورتیں, آپ کیا نہیں بدلتی؟ شادی ہوتی مرد نہیں بدل جاتا؟ تھوڑی بہت تو تبدیلی اور آنی بھی چاہیے, ایسا نہیں کہ آنی نہیں چاہیے, آنی چاہیے بھائی. وہ ایک الگ بیک گراؤنڈ سے آئی ہے, اس کی بھی کچھ باتیں ماننا ضروری ہیں. جی, ایسا نہیں اس کی ہر جائز بات مانے. اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے, اس کا خیال کریں. جی, ایک عورت اپنے آدمی کو لے کے بازار میں گھوم رہی ہے, بچہ پیچھے, وہ شوہر پیچھے پیچھے, بچہ بیچارے مظلوم کی گود میں ہے. اب یہ بیچاری چونکہ اس کو بڑی ضروری ڈریس خریدنی ہے تو پورے بازار میں ادھر ادھر بیچاری نے بڑی مشکل سے اپنے کپڑے پسند کیے, پھر جوتے نہیں مل رہے تھے تو بڑی دکانیں, وہ بیچارہ مظلوم دھوپ میں وہ بچہ اٹھا کے پیچھے چل رہا ہے. اب چلتے چلتے جب وہ گھر آیا تو اس کی پڑوسن بولی کہ تیرے میں شوہر کو جانتی ہوں, تیرے آدمی کو, وہ کبھی اپنی ماں کے ساتھ بازار نہیں گیا, نہ اپنی بہنوں کے ساتھ گیا. کہا تم مجھے تانے دے رہی ہو؟ کہا میں بیٹی تجھے تانے نہیں دے رہی ہوں, میں تجھے سمجھا رہی ہوں. تو اگر چاہے تو اسے بازار لے گئی, تو اگر چاہے تو اسے مسجد بھی بھیج سکتی ہے, نمازی بھی بنا سکتی ہے. بے شک, بہت خوب, نمازی بھی بنا سکتی ہے. غیر منقسم ہندوستان میں ایک چودھری تھے, ان کا نام تھا بازید, مالدار آدمی, دولت بے شمار, 2 بیویاں, 100 نوکر. کتنے نوکر؟ 100. کافی نوکر ہو گئے نا 100 اس زمانے میں. اور وہ زمانے میں معلوم مال کسے مانا جاتا تھا؟ زمین والے کو مالدار مانا جاتا تھا, اور اس کو مانا جاتا تھا جس کے پاس بیل زیادہ ہوں, بھینس ہوں, گائے ہوں, بکریاں ہوں, یہ اس کو کہا جاتا تھا یہ دولت ہے. اب اس کے یہاں سب کچھ تھا, اس نے تیسری شادی کر لی اور اس کو تیسری بیوی ٹھیک مل گئی. کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے, جی, اس کو تیسری ٹھیک ملی. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ وہ تیسری نماز کی پڑھنے والی تھی, نماز کی پابند تھی. نہ صرف وہ پابند تھی, اس کا باپ بھی نمازی تھا, اس کے بھائی بھی نمازی تھے, اس کی ماں بھی نمازی تھی. پورا بیک گراؤنڈ میں کوئی ایسا نہیں تھا جو نماز نہ پڑھتا ہو. مگر یہاں آ کے بیچاری کا دم گھٹنے لگا, چونکہ کوئی اللہ کے سامنے جھکتا نہیں. نہ نوکر نماز پڑھے, نہ چودھری نماز پڑھے, نہ اس کی بیویاں نماز پڑھے, سارے ہی بے نمازی. تو اس نے کوئی تانے نہیں دیے کہ تم نماز نہیں پڑھتے اور میں نمازی ہوں. جی,
جیسے کچھ لوگ عورتیں پڑھی لکھی آ جائیں تو پوری زندگی جہالت دکھاتی ہیں, یہی کہتی رہتی ہیں تم تو سب جاہل ہو اور میں پڑھی لکھی ہوں, اسی وجہ سے وہ بدتمیز ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی یہ علم بھی ہضم نہیں ہوتا انسان کو, کبھی کبھی عبادت بھی ہضم نہیں ہوتی, عبادت کا ہضم کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے. اب بتائیے میں اس عالم کے بارے میں کیا جواب دوں جو ہے تو بیچارہ عالم مگر اپنا تکبر ہی ٹھیک نہیں کر پایا, جو اپنا علاج نہ کر پایا وہ دوسروں کا علاج کیا کرے گا. جی جی حق ہے بے شک. آپ سمجھ میری بات آ رہی نہیں آ رہی؟ جی جی جی. اب دیکھیے اس نے کیا کہا کہ دیکھا کہ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نمازی ہوں اور تم نماز نہیں پڑھتے, تانے نہیں دیے, جھگڑے لڑائیاں نہیں کی. میں اپنے علاقے میں تقریر کرتا ہوں تو ایک بات کا تو بھائی دیکھو ہاشم بھائی فائدہ ہوتا ہے, وہ فائدہ یہ کہ سمجھانا زیادہ نہیں پڑتا. جی ماشاءاللہ سب لوگ سمجھتے اچھا ہے, جی جی بے شک ہے نا. چونکہ ہماری ایک صاحب کہہ رہے تھے بھائی آپ ہی کی طرف کے مقرر زیادہ کیوں ہوتے ہیں, تو میں نے کہا ہمارے یہاں کی دونوں زبانیں ایک ہی ہیں, ہم گھروں میں ہی وہی بولتے ہیں اور محفلوں میں وہی بولتے ہیں, باقی ہندوستان میں سب جگہ دو زبانیں ہیں. جی بے شک. اب ایک ہی زبان پہ لوگوں کو جو ہے وہ کمانڈ ہے, ان پہ اختیار ہے, اس وجہ سے الحمدللہ زبانیں اچھی ہیں. اور یہ ہمارے بزرگوں کا فیض ہے, ہمارے یہاں پر خالی خطیبی نہیں ہے, ہمارے یہاں ولی بھی بہت بڑے بڑے الحمدللہ. بے شک سبحان اللہ. تو اس نے یہ نہیں کہا, ادھر دیکھیں, یہ نہیں کہا کہ میں تم نماز نہیں پڑھتے, اس نے سوچا کہ نمازی کیسے بنانا ہے. اچھا اس نے دماغ لگایا, بہت اچھا دماغ لگایا. اس نے دیکھا کہ چودھری کو دودھ لے کے جاتا ہے شام کو نوکر, تو اس نے نوکر سے کہا تم دودھ لے کے نہیں جاؤ گے, میں لے کے جاؤں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اور نوکر کی کوئی اوقات تھوڑی ہوتی, بیچارہ ہٹ گیا. یہ دودھ لے کے گئی, وہ ایسی لے جاتا تھا, یہ بالکل اوٹا کے اس کو بہترین بادام میں چھونکا لگا کے اور بالکل سرخ دودھ لے کے گئی. چودھری صاحب لیجئے دودھ, ترکیب دیکھیے, لیجئے دودھ پیجئے. چودھری نے دیکھا, کہا تم حیرت کا اظہار کیا, کہا تم میری بیوی تم کیوں آئی ہو؟ ارے میری تو نوکر 100 نوکر ہیں, ان میں سے کوئی لے آتا, تم کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی بات یہ میرا زیادہ حق بنتا ہے, میرے حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں مخلوق میں کسی کو اجازت دیتا کہ وہ مخلوق کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. لہٰذا اب آپ کا مرتبہ تو بہت ہی بڑا ہے نا, تو اب میں آپ کے لیے اس وجہ سے دودھ لے کے آئی ہوں, آپ پیجئے, میرا حق نہ چھینیے مجھ سے. اس نے دودھ پی لیا تو اس نے پھر اگلی فرمائش کی کہ میں آپ کے پاؤں بھی دبانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ میں اپنے گاؤں میں اپنے گھر پہ اپنے ابا کے دباتی تھی, اب چونکہ آپ میرے سرتاج ہیں تو پاؤں دبانے دیجئے. اچھا پاؤں اس نے دبائی, یہ جانتی بھی تھی دبانا. کچھ لوگ جب دباتے ہیں تو درد کر دیتے ہیں, کچھ لوگوں کو پوائنٹ پتا ہوتے ہیں. اس نے پاؤں دبانے شروع کیا اور ان پوائنٹوں کو چھیڑا جس سے سکون ہوتا ہے. یہ سکون کے ساتھ اس کو نیند آنے لگی. جب وہ سونے لگا یہ آگے بڑھ کے بولی چودھری سو رہے ہو, آپ کو نیند آ رہی ہے, میں بھی جا رہی ہوں, مگر اگر آپ کو برا نہ لگے تو صبح فجر کی نماز میں اٹھا دوں. اے واہ واہ سبحان اللہ, واہ کیا ادا ہے. اب ایک تو چودھری, جی دوسرا مرد, جی تیسرا مالدار, جی تین علامات غرور گھمنڈ کی اس کے اندر. جی جی بے شک. تو مجھے سمجھائے گی, بے عزتی کر دی. اچھا یہ بات کب بدلو گے آپ؟ جو گالی بکے وہ عزت والا ہے یا جو گالی سن کے صبر کر لے وہ عزت والا ہے؟ آپ کی نظر میں کون ہے؟ اور ہمارے یہاں کیا ہے, جو سن لے وہ اس کی بے عزتی ہو گئی. جب کوئی مجھ سے ٹیلی فون پہ یا ایسے ویسے بدتمیزی کرتا ہے, کبھی ایسے تو کرتا نہیں کوئی, مگر کچھ ایسے لوگ ہیں, کچھ پیر لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں تو وہ اپنے مریدوں سے کرواتے ہیں, تو جب بدتمیزی کرتے ہیں تو میں جواب نہیں دیتا. میں کہتا ہوں دیکھو بھائی شبات حسین تم نے جواب نہیں دینا ہے, یہ تم کو اپنے معیار پہ لانا چاہتا ہے, یہ جتنا گھٹیا ہے گالی دے کے تمہیں بھی وہیں لانا چاہتا ہے, تو تم نے جواب اس کی طرح کتا جب کاٹے تو کتے کے کاٹا نہیں جاتا, صبر کیا جاتا ہے. صبر کر لو, غصے پینے والے اللہ کو پسند ہیں, صبر کر لو, تھوڑا صبر کر جاؤ. اور یار یہ الٹی بات کیا کر دی, جس نے گالی دی وہ عزت والا ہے, جس نے سن لی اس کی بے عزتی ہو گئی. یہ کون سی بدتمیزی آپ نے نیا یہ رواج, آج سے یہ بدلو اور یہ کہو جس نے گالی دی وہ بے عزت ہے, جس نے سن لی وہ عزت والا ہے. جو کہ اللہ نے اس ابو جہل کو عزت نہیں دی جو گالیاں دیتا تھا, اللہ نے اس بلال حبشی کو عزت دی ہے جو گالیاں سن کے بھی اللہ کا ذکر کرتا تھا, جواب نہیں دیتا. سبحان اللہ ماشاءاللہ, بہت خوب بہت خوب, بے شک حق ہے. الٹا ہی بنا دیا صاحب, جو بدتمیزی کرے وہ عزت والا ہے. اور میری طرف توجہ کرو, وہ چلی گئی مگر دوسرے دن پھر آئی, پلٹی نہیں, ہمت نہیں ہاری, ہمت نہیں ہاری. چاہی گئی, جانے کے بعد پھر بولی حضور دودھ. دوسرے دن کہا پھر تم آ گئی, تم کو خبر نہیں, پھر نماز کے لیے کہو گی. کہا چودھری نماز کے لیے میں دیکھتی ہوں, فی الحال آپ دودھ تو پیجئے, میرا حق تو نہ چھینیے. اس نے اتنے پیار سے بات کی, اس نے نظر میں ہی
ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا۔ اس نے اس کے ہاتھ میں دیا، لیجئے چودھری صاحب دودھ پیجئے۔ اچھا اس نے دودھ لے لیا، اچھا پی گیا، پھر اس کو پاؤں بھی یاد آ رہے تھے، کل اچھے دبائے تھے، یہ بیٹھ گئی تو پاؤں دبائے تو اس نے منع نہیں کیا، دباتی رہی چودھری موٹے تازی تھے، خراٹے شروع ہوئے، پھر آگے بڑھ کے بولی چودھری آپ کو نیند آ رہی ہے، میں بھی جا رہی ہوں۔ دیکھو برا نہ مانیے گا اور غصہ نہ کیجیے گا، جلال نہ کیجیے گا، اگر برا نہ مانے فجر میں اٹھا دوں۔ چودھری نے دیکھا آؤ نہ تاؤ، بیٹھی تھی بیچاری، زور سے لات ماری تو اس کا منہ اس کے پائے میں لگا، اور جب پائے میں منہ لگا تو ہونٹ پھٹ گیا، منہ سے خون نیچے کو گرنے لگا، آنکھوں سے آنسو آئے، مگر ایک لفظ نہیں کہا، دوسری لات ماری نیچے گرا دیا، اور اس کے بعد برتن اٹھائے، ایک لفظ تو کہہ دیتی، ایک تو بار کہہ دیتی میں نمازی کے لیے کہہ رہی ہوں، تو مجھ کو مار رہا ہے۔ انہوں نے جانے کتنی نیک بیٹی تھی وہ، اور اس کی ماں کتنی نیک ہوگی، اور اس کا باپ کتنا نیک ہوگا، وہ گھرانہ کتنا نیک ہوگا جس میں ایسی بیٹی کی پرورش ہوئی۔ چلی گئی مگر راستہ نہیں بدلا، آتی رہی جاتی رہی آتی رہی۔ ایک دن کئی ہفتے کے بعد چودھری کے دل میں تھوڑا رحم آیا، کہنے لگا روز آتی ہے، گالی دیتا ہوں، مارتا ہوں، ارے تو چودھری کی بیٹی ہے، اتنے بڑے خاندان کی، پھر بھی کیوں روز مجھ سے بے عزتی کرواتی ہے اپنی، کیوں گالی کھاتی ہے، کیوں آتی ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگی چودھری ایک ہی بات ہے، کیا کر نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں۔ کہا چودھری تو بے نمازی ہے، جہنم میں جائے گا، میرے نبی فرماتے ہیں بے نمازی قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اے چودھری جو بے نمازی ہے وہ جب مرے گا اس کو اتنی پیاس لگے گی کہ اگر ساتوں سمندر کا پانی بھی پلا دیا جائے اس کی پیاس تو نہیں بجھنی، جو اپنے رب کے سامنے نہیں جھکتا تھا۔ اے چودھری اور کوئی بات نہیں، تو نماز نہیں پڑھے گا، میری آنے والے بچے بھی نماز نہیں پڑھیں گے اور پھر وہ جہنم میں جائیں گے، بس بتا اسی لالچ میں آتی ہوں، تیری گالیاں بھی سنتی ہوں، تجھ سے مار بھی کھاتی ہوں، اور کوئی لالچ نہیں ہے چودھری مجھے۔ ایسی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ نیچے گرے، ایک دم چودھری کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بولا صبح تم مت اٹھانا چودھران، میں تم کو چودھران اٹھاؤں گا۔ صبح کو بی بی کو اپنی اٹھا دیا، دونوں کے مسلے بج گئے، مگر پہلے کی مسلمانوں کی طاقت سجدے تھے، وہ قید ان کو پتا تھا وسجد وقترب کہ بندہ سجدہ کر کے اللہ کے قریب چلا جاتا ہے۔ وہ سجدے میں گئی اور پھر جب اپنے آدمی کو سجدہ کرتے دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کے روئی، اے میرے مالک بڑی مشکل سے لائی ہوں، پٹی ہوں، کٹی ہوں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں تو یہاں تک آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اب پھر نہ آئے، تو لانا میرا کام ہے، اپنا لینا تیرا کام ہے، دل بدل دے میرے مالک، میں کمزور عورت ہوں، میرے مالک تو بہترین قدردان ہے، تجھ کو خبر ہے کہ میں کتنی تکلیف میں لائی ہوں، میرے آدمی کا دل بدل دے، اے اللہ دل بدل دے۔ اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ چودھری کا دل بدل گیا، پھر تہجد کی نماز تک کا پابند ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے بہترین مسجد بنوائی، 100 کے 100 نوکر نمازی ہو گئے، بیویاں نمازی، بچے نمازی۔ جب چودھری نے نماز پڑھی تو علاقے میں نمازی کی جو ہے وہ لہر دوڑ گئی، ایک عورت نے پورے علاقے میں ہنگامہ برپا کر دیا، وہ کیسے قدم لے کے آئی تھی، کیسے بابرکت اس کے قدم تھے، اور جب ان دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا تو کوئی عام بچہ نہیں تھا، اپنے وقت کا قطب اور ولی بن کے پیدا ہوا۔ اس کے بیٹے کا نام سلطان محمد باہو تھا، جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریاں، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھا پر ادب نہ سکھیاں، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو۔ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے پھر اللہ کے ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں۔ واہ واہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت خوب۔ اب عورتوں کو میرے بھائیوں کو اس کا شعور ہے۔ جی واصف علی دھیان سے سننا، واصف فرماتے ہیں اگر تم اب تک بے نمازی ہو اور اللہ نے اولاد دے دی ہے تو اب نماز پڑھو، چونکہ اب تک تم اکیلے بے نمازی تھے، اب تمہاری نسل بے نمازی ہو جائے گی۔ او میرے بھائیوں ادھر دیکھو، اپنے بچوں کو چاہے کھانا کم کھلاؤ۔ جی بے شک۔ دیکھو ہمارے ہاں تو تعلیم ایک ہی تعلیم ہے، میں جسے تعلیم مانتا ہوں، میرے حساب سے اللہ ایک ہے، اس سے بڑی کوئی تعلیم نہیں دنیا میں۔ بے شک بے شک۔ تو اپنے بچوں کے ایمانوں کو مضبوط بولو، ایمان کو مضبوط کرو۔ مائیں اگر چاہیں تو بچے تبدیل
ہو جائیں گے. بس آخری بات اور کر رہا ہوں. دل لگ رہا نہیں لگ رہا ہے؟ جی دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنوں کے دل لگ رہا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ بہت خوب. یہ سب آپ لوگوں کی برکتیں ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت تو حضور نے فرمایا اللہ کے علم میں ہے. پوچھنے والے نے پھر پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ چونکہ اس کو پتا تھا حضور کو پتا ہے. تو حضور نے فرمایا اللہ کے علم میں ہے. پھر اس نے تیسری مرتبہ پوچھ لیا حضور قیامت کب آئے گی؟ تو میرے حضور نے فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے قیامت جب ہائے ہائے ہائے. جب بیٹے سے باپ ڈرنے لگے بات کرتے کرتے کہیں میرا بیٹا میری بے عزتی نہ کر دے تو قیامت. جب ماں اپنے بیٹے سے بات کرنے میں جھجکے میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے. کتنی عورتوں نے شکایت کی ہم سے کہ ہمارے بیٹے سے کہنا جب کھانا لایا کرے کوئی پھل خرید کے لایا کرے تو چپکے سے لے کے جاتا ہے تو ہم کو تو خبر ہو جاتی ہے نا. تو وہ کہتی ہیں اس سے کہا کرو کہ ہم اندھے ہوئے ہیں بوڑھے ہوئے ہیں اندھے نہیں ہوئے. یہ بتائیے وہ ایسے چھپ چھپ کے کھاتے ہیں اپنے ماں باپ سے الگ. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں باپ کو اپنے گھر رکھ رہا ہوں. میری ادھر توجہ کرو ذرا غور کرو. حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں ہماری جماعت کے. وہ لندن میں تقریر کر رہے تھے. کہاں پر؟ لندن میں. ماں باپ کی عظمت پہ لندن میں تقریر کر رہے تھے. ان سے ایک پترکار نے پوچھا نامہ نگار نے انگریز نے کیا آپ کی امی آپ کے ساتھ رہتی ہیں؟ ہم نے سنا ہے آپ اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. شاہ احمد نورانی بوڑھے تھے مگر رونے لگے. داڑھی بھیگ گئی. کہنے لگے تم کیسی بات کرتے الٹی. میں اپنی ماں کو اپنے پاس نہیں رکھتا. میں ابھی اتنا بڑا نہیں ہوں امی کو اپنے پاس رکھوں. ہاں اب بھی میری ماں مجھے اپنے قدموں میں رکھتی ہے. میں اپنی ماں کے پاس رہتا ہوں. اے واہ واہ سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو حج کرا دیا. لے تم حج کراؤ گے اپنی ماں کو؟ ادھر دیکھو جب ماں دعا کرتی ہے تب اللہ حج قبول کرتا ہے. واہ بے شک. ہاں حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا تھا. دھیان دیجئے گا جی بے اور شک. بڑے غور سے سنیے گا. کہتے ہیں حج کر کے میں اپنے بال منڈا کے آخری جو بات ہوتی ہے حج میں تو یہی ہوتی ہے جانور قربان کرو پھر بال منڈا دو. تو جانور قربان کر کے کہتے ہیں میں بال منڈا کے اور میں دعا کر رہا تھا یا اللہ میرا حج قبول کر لے. کہتے ہیں مجھے نیند آ گئی تو حاطف غیب سے میرے خواب میں آواز آئی اللہ نے سب کے حج قبول کر لیے مگر محمد بن ہارون بلخی کا اللہ نے حج قبول نہیں کیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں بلخیوں کو ڈھونڈنا کوئی بڑی بات نہیں تھی چونکہ وہاں خیمے ہوتے ہیں. یہ پاکستان کے ہیں یہ شری لنکا کے ہیں یہ انڈیا کے ہیں. یہ خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں حج میں. کہتے ہیں میں نے مینا میں پوچھا کدھر ہیں تو کہا ادھر ہیں. میں بلخیوں کے پاس گیا. میں نے کہا محمد بن ہارون کو جانتے ہو؟ کہنے لگے صاحب وہ بڑا ہی نیک آدمی ہے. اللہ ہی اللہ کرتا ہے دن رات. وہ سب کچھ اللہ کے نام پہ دے کے ادھر بیٹھا ہے. وہ اللہ اللہ کر رہا ہے. ہر سال حج کو آتا ہے. کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا. وہ نماز پڑھ رہا تھا. واقعی میں چہرے سے نیک لگتا تھا. کہتے ہیں نماز پڑھ رہا تھا. اس نے سلام پھیرا اور مجھے دیکھ کے بولا السلام علیکم مالک بن دینار. میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہا میں تو یہ بھی جانتا ہوں. کیوں آئے ہیں آپ؟ کہا کیوں آیا ہوں؟ کہا یہ بتانے آئے ہیں کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. بے شک. کہا کیوں؟ کہا میں 24 سال سے حج کرنے آتا ہوں. جب کعبے میں پہنچتا ہوں تو کعبے کو دیکھ کے رونے لگتا ہوں. اپنے گناہ یاد آتے ہیں. کانپنے لگتا ہوں. حجر اسود کا بوسہ لیتا ہوں. پھر میں طواف کرتا ہوں. رکن یمانی، رکن عراقی، رکن شامی پر، حتیم کے پاس، مقام ابراہیم پر دعائیں مانگتا ہوں. اور پھر میں صفا مروہ دوڑتا ہوں. 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کے مینا جاتا ہوں. پورے دن وہاں پر دعائیں مانگتا ہوں. وہاں توبہ کرتا ہوں. اور پورے دن کے بعد صبح فجر کے بعد میں عرفات کے میدان چلا جاتا ہوں اور وہاں پر پورے دن دعائیں مانگتا ہوں. آپ کو پتا ہے وہاں احرام کی حالت میں دعا مانگنا کیا ہے؟ سنت. کیا ہے؟ سنت. اور جب ہم پہلی مرتبہ میں نے حج کیا 17 میں نے دیکھا لوگ دعا مانگ رہے تھے. آدھا گھنٹے میں ان لوگوں کو چکر آ گئے.
آدھا گھنٹے میں. اور جب میں دوسری مرتبہ 19 میں حج کرنے گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ دعا مانگ رہے تھے تو 45 منٹ میں لوگوں کو چکر آنے لگے. کہنے لگے بہت دھوپ ہے, برداشت نہیں ہوتا, لوگوں کو چکر آنے لگے. مگر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب حضور نے دعا مانگی نا آخری حج کے موقع پر, میرے اور آپ کے آقا نے, میری بہنیں سن لیں, میری بیٹیاں سن لیں, آپ بھی سن لیں, ہاتھ اٹھائے اور دعا کی. تو پھر دعا کرتے کرتے اپنے سینے پہ دونوں ہاتھ لگائے اور پھر سسک کے روئے اور کیا کہتے تھے میرے نبی, اے اللہ میری امت کو بخش دے یا اللہ. اور آخری حج کے موقع پر عرفات کی تپتی ہوئی دھوپ میں میرے اور آپ کے آقا نے 6 گھنٹے لگاتار تقریباً دعا کی ہے. 6 گھنٹے لگاتار امت کے لیے دعائیں کرتے رہے. وہ کہتا ہے میں عرفات میں دعائیں مانگتا ہوں اور پھر میں توبہ کرتا ہوں خوب اپنی غلطی پر, اور پھر میں عصر پڑھ کے مغرب عشاء ملا کے پڑھتا ہوں مزدلفہ میں کنکری بینتا ہوں اور منا جالا جاتا ہوں, وہاں رمی کرتا ہوں. رمی میں یعنی پتھر مارتا ہوں شیطان کے, اور پھر پتھر مار کے چلا جاتا ہوں کعبے, طواف کرتا ہوں, صحیح کرتا ہوں, واپس پھر آتا ہوں, جانور قربان کرتا ہوں, پھر اپنا بال مڑاتا ہوں. تو کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا, اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا. کہا کیوں؟ کہ میں اپنی ماں کا گستاخ ہوں, میری ماں مجھ سے ناراض ہو کے مری ہے. کہ 24 سال پہلے کی بات ہے, میں شراب پیتا تھا, شراب پی کے اپنے گھر گیا, رمضان کا مہینہ, ادھر دیکھو میرے دوستو. کہتا ہے میری ماں روٹی بنا رہی تھی, تندور پہلے چلتا تھا, تندور پہ بیٹھ کے کہتے ہیں میری ماں سے میں نے کہا اماں بھوک لگی ہے. اس نے میری شراب کی بو سونگھی, کہا بدبخت میں روزے سے ہوں, شراب پی کے آیا ہے, شرم نہیں آتی رمضان میں مجھ سے کھانا مانگتا ہے. کہتے ہیں مجھے غصہ آیا, میں نے زناٹے دار ہاتھ اپنی ماں کے منہ پہ مارا. کہتے ہیں وہ تو تندور میں ڈھلک کے گر گئی, کمزور, برداشت نہ کر پائی, مگر میں بھی گر گیا, اٹھا نہ پایا. اس کی چیخیں آواز آئیں, وہ جھلسنے لگی, چیخ پکار کرنے لگی, مگر میں شراب کے نشے میں پڑا رہا. ہائے ہائے میرے دوست, تو نے اکیلے نے شراب نہیں پی, تو نے اپنے بچوں کی بھی خوشیاں پی لیں, تو نے اپنی بیوی کا چین سکون اس شراب میں ملا کے پی لیا, تو نے اپنی بہن کو تانے دینے کے لیے چھوڑ دیا. لوگ کہیں گے یہ شرابی کی بہن ہے, تیری بہن سے تیری بیٹی کو تانے ملیں گے کہ تو شرابی کی بیٹی ہے, تو نے کتنوں کو برباد کیا شراب پی کر. او شرابی توبہ کر اللہ سے. وہ کہتا ہے میں پڑا رہا, مجھے گھسیٹ کے اندر بند کر دیا, آنکھ کھلی میری بیوی جا رہی تھی. میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ کہا میں کہ جا رہی ہوں, تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی. کہا کیوں؟ کہا تو ماں کا قاتل ہے, میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی. کہا میری ماں مر گئی؟ کہا ہاں, 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھنے والی مر گئی, 9 مہینے. آپ کو پتہ ہے جب ہم اور آپ چھوٹے تھے, ڈائپر کا زمانہ نہیں تھا, تو پیشاب کر دیا بچے نے سردی کے موسم میں, اماں پیشاب پہ لیٹ گئی. کیا کوئی کسی کے پیشاب پہ بھی لیٹ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں مالک بن دینار, میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا, تیرا حج کیا قبول ہوگا, ماں کو مار کے آیا ہے, ماں کو مار کے آیا ہے. کہتے ہیں میں سو گیا, مجھے حضور کا دیدار ہوا خواب میں, میرے سرکار نے فرمایا اوے تو نے کیوں ڈرا دیا ڈرے ہوئے کو. وہ مالک بن دینار, اللہ اس کو بخش دے گا. اس کی حضور ماں کا گستاخ, کہ اللہ ماں کی بدولت ہی بخشے گا. قیامت کے دن ماں اس کی دعویٰ کرے گی اللہ اس نے مجھے جلا کے مارا تھا, میری کیا خطا تھی. اللہ فرمائے گا اسے جہنم میں ڈالو, تو ماں کو آواز دے گا ماں, نہیں سنے گی. پھر جہنم میں جا رہا ہے, آواز دے گا ماں, نہیں سنے گی. پھر آواز دے گا ماں, نہیں سنے گی. اللہ رحم ڈالے گا. موثر حقیقی وہ ہے, فائل حقیقی وہ ہے. آواز دے گا او میری ماں, پکارے کیا آواز دیتا ہے بار بار, بتا کیا بات ہے. کہ میرا انگلی جل گئی تھی ایک مرتبہ, تو پھپو کے پڑ گئے تھے, تو پوری رات روئی تھی میرے ہاتھ کو دیکھ کے, ایک انگلی جلی تھی, اب تو جہنم میں ڈال رہے ہیں فرشتے, معاف نہیں کرے گی میری ماں. ماں اپنے بیٹے کو دیکھے گی, اللہ دل میں رحم ڈالے گا, تو پھر کہے گی میرے مالک میرے بیٹے کو معاف کر دے, میرے لال کو معاف کر دے. اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلا کے مارا تھا, تڑپا کے مارا تھا, اس نے تجھے جلا کے مارا تھا. ہاں مالک مارا تو تھا, مگر میں نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا, یہ میرا بیٹا ہے, تو اس کو معاف کر دے. ایک ماں ایسی ہستی ہے جس سے کبھی معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. دنیا میں آوازیں تو بہت بنی, مگر میں نے ایک
70 سال کے بوڑھے کو اپنی ماں کی قبر پہ روتے ہوئے دیکھا. میں نے اس سے کہا معراج بھائی کیوں روتے ہو؟ تمہاری ماں تو بڑی بوڑھی تھی. کہنے لگا ہاں سید صاحب, مگر جب بھی جاتا تھا تو پوچھتی تھی میرے بیٹے تو نے کھانا کھا لیا؟ چونکہ اب میں چاچا بھی ہوں, دادا بھی ہوں اور نانا بھی ہوں, مگر بیٹا کہنے والا چلا گیا. یار ماں تو ماں ہوتی ہے اور باپ باپ ہوتا ہے. کسی بھی صورت میں اپنی ماں کی دعائیں لو. کسی پیر کے ہاتھ چومنا اتنا ضروری نہیں جتنے ماں کے ہاتھ چومنا ضروری ہے. کسی پیر کے ہاتھ چومنے میں وہ لطف نہیں جو ماں باپ کے ہاتھ چومنے میں مزہ ہے. دعائیں کروانا ہے تو ماں باپ سے دعائیں کرواؤ. کیا پیروں کے پیچھے ان کے پیچھے بھاگتے ہو؟ میں کسی کی دعاؤں کا منکر نہیں, اللہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. مگر ایک بات بتاؤں, میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ پیر کی دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی, مگر میرے نبی نے فرمایا جب ماں باپ دعا کرتے ہیں تو ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا نبی کی دعا اپنے امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے. اے واہ واہ سبحان اللہ, بے شک بہت خوب. اللہ اکبر یا رسول اللہ. بس میرے دوستوں, زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. ہائے 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 واہ واہ بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے, کیا سچی بات کہی میرے بھائی, کیا سچی بات کہی. نہ باپ کا سا دوسرا نہ ماں سا دوسرا. جی بے شک. ان سے محبت کریں. آخری باتیں اور کر لوں, آخری باتیں کر لوں. جی مفتی صاحب نے بھی ایک بات کہی تھی تو اس بات میں ہلکا سا میں مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھو 2 قسم کی لڑکیاں ہیں ہندوستان میں. کتنے طریقے کی؟ دھیان دینا ذرا. 2 قسم. کتنے طریقے کی؟ 2 قسم. ایک تو وہ ہے جسے پردہ کرانا چاہو پھر بھی نہیں کرتی, ٹھیک ہے, جی اس سے کہو دوپٹہ اوڑھ لے پھر بھی آدھی آستین کپڑے پہن کے شادیوں میں بے حیا گھومتی ہے. اس کو لاکھ سمجھاؤ سمجھتی. اور ایک وہ ہے جو پیپر دینے جا رہی ہے, جی بے شک. اور اسکول والے کہہ رہے ہیں برقع اتارے گی تو پیپر دے گی, بے شک. تو وہ کہہ رہی ہے میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر اپنے نبی کا لایا ہوا پردہ نہیں اتار سکتی. اے واہ واہ بے شک سبحان اللہ. دونوں مسلمان ہیں, جی دونوں مسلمان. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ اس والی بیٹی کو بچپن میں ماں باپ نے پردہ کرانا سکھا دیا. جی میرا آپ کو بتا رہا ہوں, مشورہ دے رہا ہوں, یہ تقریر نہیں ہے. اپنے بچوں کو, اپنی بیٹی بہنوں کو جہنم سے بچانا ہے تو 6 سال کی عمر میں ہی اس کو دوپٹہ اڑاؤ, اس کو دوپٹہ اڑانا سکھاؤ. چونکہ ایک بار نبی کی نواسی قرآن پڑھنی تھی مدینے میں تو ان کے سر کا دوپٹہ نیچے سرک گیا تو سیدہ فاطمہ آئیں, 6 سال کی عمر تھی پھر بھی سر پہ دوپٹہ رکھ دیا. کہا امی آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ جواب یہ تھا کہ تیرے نانا ناراض ہو جاتے ہیں جو بچی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی, سر نہیں ڈھکتی. تو اللہ اکبر, اتنا سنا تھا نواسی رونے لگی. عظیم باپ کی بیٹی تھی نا, علی کی بیٹی تھی نا, روئی. سیدہ فاطمہ نے کہا اب تو چپ جانا میری بیٹی, میری لاڈلی, اب تو سر پہ دوپٹہ ہے. رو کے بولی امی جان نانا سے کہہ دینا اس بار زینب کو معاف کر دے, اگلی بار تو گردن کٹ جائے گی مگر امی سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹے گا. کربلا کے میدان میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کی لاشوں پر بھی وہ بے پردہ نہیں ہوئی. اے بے شک. بات وہی ہے کہ بچپن میں پردہ, یہ جو لڑکیوں کو, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جینز کی پینٹ اور مردانہ کپڑے پہناتی ہیں, یہ گنہگار ہیں, حرام کام کرتی ہیں. بے شک. امی عائشہ فرماتی ہیں ایک عورت نے اپنے جوتے پہن لیے مردوں کے تو حضور نے جوتوں پہننے والی عورت پر لعنت فرمائی. حضور کی لعنت کوئی چھوٹی موٹی بات مت سمجھنا اس کو. جی یہ پھر کتنے بھی میاں کو, کچھ میاں کو الٹا لٹکا لو گھر میں تب بھی برکت نہیں ہوگی. جی بے شک. آج کل فال کھولنے والے ہی بڑے عجیب عجیب ہیں. سب جب تک بے وقوف زندہ ہیں, عقل مندوں کی روٹی روزی میں کمی نہیں. وہ فال کھولتا ہے بیٹھ کے وہاں پہ, اس اندھے کو دکھ نہیں رہا, یہ سامنے بے پردہ عورت بیٹھی ہے اس پہ لعنت ہے, اس کو فال دکھ رہی ہے اندر کی. اور جب تک جھوٹ نہ بولو عورت مطمئن نہیں. جی تو وہ بھی کہہ رہا ہے جھوٹ کا ہی کاروبار کرو.
جتنا بہترین بولو گے. پاگل ہیں یہ عورتیں, بے وقوف ہیں یہ عورتیں, ان کا دماغ خراب ہے, ان کی عقلیں ماری گئی ہیں. کیونکہ اگر یہ سب بات ہوتی تو میرے نبی نے اپنی بیٹی کو کیا سکھایا یہ دیکھنا پڑے گا. تو جب بھی حسن حسین بیمار ہوئے اور جب بھی مولا علی جنگ میں جاتے تھے, ادھر علی تلوار چلاتے ہوتے تھے, ادھر فاطمہ سجدے میں دعا کرتی تھی. نہ کبھی علی کی تلوار کو کوئی ہرا پایا, اللہ کا فضل ہوا ان کے اوپر. سبحان اللہ, بے شک, بہت خوب, ماشاءاللہ. نبی کی بیٹی نے سجدہ کرنا سکھایا. جی جی, ادھر ادھر خوب بھاگے پھرو. قرآن تو نکل گیا اب گھروں سے, نسلوں سے, کوئی آواز ہی نہیں آتی قرآن کی. معاذ اللہ, کس بات پہ بولیں بھائی, کون سی بات پہ بولیں. جی. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں اتنی مسلمان لڑکیاں کنورٹ کر لیں. میں کہتا ہوں کچھ سمجھدار ہو کہ نہیں, بے وقوف ہو کیا؟ ارے جس نے اسلام سمجھا ہی نہیں اس کا چھیننا کتنا آسان ہے. جی بے شک, چھین کے اس کا دکھاؤ جس نے سمجھ لیا ہو. جی حق ہے. بولو تو صحیح ذرا یار. سبحان اللہ. وہ تو کوئی ناچنے گانے والے خاندان کی لڑکی تھی, حیا تو اس کی بچپن میں ہی نکل گئی جب وہ کالجوں میں غیر محرم لڑکوں کے ساتھ پڑھی ہیں, اور پھر اس کے گھر میں اندر ٹی وی چلا, اندر گندے مناظر آئے, باپ بے شرم وہی بیٹھا ہے, ماں بے غیرت وہی بیٹھی ہے, بڑا سا ٹی وی, اور قبروں میں لے کے جانا ان ٹی ویوں کو. اور کتنے برباد ہو گئے, پھینک تو نکال کے اپنے گھروں سے یہ ایلڈیاں. لاؤ اپنے گھروں میں قرآن, صبح قرآن پلے کرو, جب صبح فجر کے بعد آؤ تو سورہ یاسین پڑھو, اور اگر پڑھنا نہیں جانتے ہو تو سنو. بے شک, حق ہے. قرآن ہی گھر سے نکل گیا. لڑکی بدل دی, وہ کہنے سے ہم نے لڑکیاں بدل دی. اچھا آپ نے بدل دی, آپ بدل سکتے ہیں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں بدل نہیں سکتا کوئی. اسلام سمجھا نہیں تھا, وہ بیچاری سمجھداری نہیں ہے. جس دن میری بیٹی کو سمجھ میں آئے گا پھر واپس آ جائے گی. بے شک, سبحان اللہ. اور ہم اس کا استقبال کریں گے واپس آئے گی تو. ہم ایسی بیٹیوں کو کبھی برا نہیں سمجھیں گے. ادھر دیکھ لو, برا نہ مانو, یہ مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں. ہماری کوئی بیٹی اسلام کو سمجھ کے واپس آئے جی تو اس کی جوتیاں ہمارے سر پر, جی, وہ جہنم سے بچے گی. حق ہے. اور سنو, تم بدلنے کی بات کرتے ہو, یہودیوں نے 50,000 سے زیادہ مسلمان شہید کر دیے. کہاں پہ؟ جی, فلسطین میں, مگر ایک بھی خبر نہیں آئی کوئی بدلا ہو. جی حق ہے. بولو یہ چھوٹی موٹی بات ہے کیا؟ بہت بڑی بات ہے. ہمارے ایمان کیا ہے ان کے سامنے؟ کچھ نہیں. کیا کچھ نہیں؟ سنو میری بات سنو, 12,000 بچے وہ شہید ہوئے ہیں. تم بھی بال بچے والے ہو جن کی عمریں 10 سال سے کم ہیں. ایک ماں کا بیان پڑھ رہا تھا, وہ کہہ لگی میں اپنے بچے کو نکالنے گئی نا ملوے میں سے, تو بس سر ملا اس کا سر, باقی میرا بچہ نہیں تھا, بس اس کا سر ملا. کیا پتہ کہاں بم سے اڑ کے اس کے ہاتھ پر. ماں اٹھا رہی ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, کیسے سینے ہیں ان کے, اور لاشوں میں سے کچھ لاشیں نکل گئیں. آسٹریلیا کے جنگل میں آگ لگی نا, تو پورے بالی ووڈ ہالی ووڈ سب شور مچائیں لگے کہ یہ آگ لگ گئی, جنگل میں مر نہ جائیں جانور. اور میرے نبی کے امتی کتنے شہید ہو رہے ہیں. ابھی 5 دن پہلے بھوکے تھے بیچارے, ٹرک آئے کھانے کے, ٹرک کھانا لینے جا رہے تھے کھانا, تو کیا آیا, کھانے تک نہیں پہنچے, بم گرا, اور جب بم گرا تو 150 لوگ تو اسی جگہ شہید ہو گئے. ماں کہہ رہی تھی عربی میں, میرا بچہ کھانا لینے گیا تھا مگر موت مل گئی اسے. مگر کوئی ماں میں نے ایسی نہیں دیکھی. میں ان ماؤں کو سلام کرنا چاہتا ہوں جو ناشکری کر رہی ہو, قرآن پڑھ رہی ہیں, وہ ڈھیر پر لاشوں کی قرآن پڑھ رہی ہیں. اللہ اکبر, وہ چھوٹے چھوٹے بچے. مگر میں اللہ کا شکر ہے سید ہوں, مگر پھر بھی ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں, ان میں سے ایک لڑکی کا مجھے جوتا مل جائے نا تو میں اپنی قبر میں رکھ کے سو جاؤں گا اور اس کو بخشش کی ضمانت سمجھوں گا. جن لڑکیوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم رات کو جب سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں, میری بہنیں سن لیں, میری بیٹیاں سن لیں, وہ خانقاہوں کی بچیاں سن لیں جن کے بے عمل باپ کی وجہ سے وہ بچیاں بھی بے پردہ ہو گئیں, وہ سن لیں. بڑے بڑے معزز گھرانوں کی بیٹیاں, ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دو. جن کو گھٹن محسوس ہوتی ہے پردے میں, ان کو سنا دو. جو غیر محرم کے سامنے ویڈیو پر آتی ہیں, ان کو سنا دو. میری بیٹیوں کو جو انسٹاگرام فیس بک پہ فالوور بنانے
دکھانے کے لیے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں. ان کو سناؤ ان فلسطینی بیٹیوں کا پیغام. وہ کہتی ہیں ہم رات کو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں. کب برقع اوڑھ کے تو رات کو کوئی نہیں سوتا. کہ ہم اس وجہ سے سوتے ہیں کہ جب بم گرتا ہے تو اندر سے لاش نکلتی ہے. ہم سوچتے ہیں جب ہماری لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے, پردے میں ہونی چاہیے. تو جب ان کی لاشیں نکلی تو پردے میں تھیں. وہ بھوکی پیاسی پردہ کر کے چلی گئی, وہ قرآن پڑھ کے چلی گئی. انہوں نے اپنے بچوں کی لاشوں پر قرآن پڑھے. اللہ اکبر. میں تو اپنی بہنوں کے سامنے بس یہی عرض کرتا ہوں اور کچھ زیادہ نہیں. میں اپنی بیٹیوں سے یہی کہ اب قرآن کھولنے کا وقت ہے. اگر تم بدلو گی تبھی زمانہ بدلے گا. ہمیں معلوم ہے اسلام کو نانی نے فوقیت دی ہے. جب نانی نے برکتیں لٹائی ہیں تو نواسی تک چلی ہے. اور جب اسلام پہ پہلی مرتبہ وہی نازل ہوئی میرے نبی پر تو میرے نبی نے 5 کی 5 آیات کسی مرد کو نہیں سنائی بلکہ اپنی بیوی اور ہم سب کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو آ کے سنائی. میرے نبی جانتے تھے کہ پہلے خدیجہ قرآن پڑھے گی اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو سنا دے گی اور پھر فاطمہ اپنی بیٹی زینب کو سنائے گی اور زینب کربلا میں قرآن پڑھ کے دنیا کو بتائے گی کہ جب نانی خدیجہ ہوتی ہے تو پھر نواسی زینب کو. واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب. بس میری تقریر ختم ہو گئی. میں نے اپنے ان ہاتھوں سے میرے دوستو کتنے لوگوں کو دفن کیا ہے. اپنے باپ کو دیکھ لیا دفن ہوتے ہوئے قبر میں جاتے ہوئے, اپنے تایا کو, کتنے لوگوں کو, اور کتنے ہنگامے دیکھو گے, اور بتاؤ اور کتنے ہنگامے دیکھنے ہیں جو توبہ کرو گے. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر میں نے سمجھا, آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں. فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں تو 2 تو قبر کے اندر ہوتے ہیں, 2 اوپر ہوتے ہیں. اب اوپر سے ایک نے لیا, لاؤ بھائی 5واں دے دو. 4 نے 5واں لیا, 5واں دے دیا, اٹھایا اور نیچے رکھا, اندر دفن کر دیا. اب پہلے اوپر والے نکلے, پھر نیچے والے باہر کو نکلے. اب اعلیٰ فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. 5 گئے تھے قبر کے اندر, واپس کتنے آئے ہیں 4. تو کیا سمجھتے ہو تم واپس ایسی آتے رہو گے؟ نہیں, سب کو موت آئے گی. اب نہ امیر کو چھوڑے, نہ غریب کو چھوڑے, نہ عالم کو چھوڑے, نہ جاہل کو چھوڑے, نہ پیر کو چھوڑے, نہ مرید کو چھوڑے. سنو, یہ جو تقریر کر رہا ہے یہ بھی مر جائے گا, یہ جو سن رہے ہیں یہ بھی مر جائیں گے, یہ جو ڈر رہے ہیں یہ بھی مریں گے. میرے سرکار مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں موت کو یاد کرو گے تب بھی موت آئے گی, یاد نہیں کرو گے تب بھی آئے گی. فرماتے ہیں مگر یاد کرو گے تو موت آسان بن کے آئے گی, آسان. میرے نبی فرماتے ہیں جو موت کو دن میں 20 بار یاد کرے قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھے گا. سبحان اللہ. میرے دوستو بس توبہ کر لو. ایک آدمی ہے, اس کا نام ہے, اس کے پاس ایک عورت آئی, موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, آ کے بولی میرے بچے بھوکے ہیں مجھے کچھ دے دو. اس نے کہا, میری طرف توجہ کرو, اس نے کہا میں تیرے اوپر نظر رکھتا ہوں, تو مجھے رات میں آنے کا وعدہ کر میں تجھے دے دوں گا. اس نے کہا میں ہرگز اپنا جسم بیچنے نہیں آئی. چلی گئی, پھر واپس آئی, کہنے لگی میرے بچے بے ہوش ہو رہے ہیں کچھ تو دے دے, میں آ جاؤں گی رات کو. اس نے کہا ٹھیک ہے, پیسے لے کے چلی گئی. رات کو آئی, کمرے میں بیٹھی تھی, یہ اس کے قریب چلا, اس نے اس کے ہاتھ میرے بچے بھوکے نہ ہوتے تو یہ برا کام نہ کرتی, مجھے معاف کر دینا مہربان. ایسا روئی, اللہ کی ایسی رحمت جوش میں آئی, وہ پھوٹ کے روئی. اس کا دل بدل گیا. کس کا؟ وہی بولا جب میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں, جا چلی جا. وہ تو بہن بنا لیا, وہ تو چلی گئی. یہ سجدے میں گر کے بولا مالک ایک دن آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا, میں نے تو کتنی عزتیں لوٹی ہیں. یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے رویا کہ اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے میرے مالک. میری پوری راتیں برائیوں میں گزری ہیں, میں بڑا ناپاک ہوں, بڑا بدکار ہوں, مگر تو پاک کرنے والا مہربان ہے, مجھے معاف کر دے. رو گیا, سو گیا. صبح کو دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا, آپ کون؟ تو آنے والے نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام تو یہ ہے. کہا میں اللہ کا نبی ہوں موسیٰ, اور اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. کہنے لگا موسیٰ چیک کر لو کوئی اور گھر ہوگا, یہ تو بدکار آدمی کا گھر ہے, مجھ سے زیادہ برا آدمی کوئی نہیں, چیک کرو. موسیٰ بولے کوئی نیک کام کیا تو پوری بات بتائی. اور کہا کتنا رویا؟ کہ بہت رویا. تو موسیٰ بولے اللہ نے تیرے آنسوؤں کو قبول کر لیا ہے. اللہ فرماتا یا ایھا الانسان
मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। कब तक ये सब उठा के रखी आएंगे कब्र में, कब तक नहीं झुकोगे, कब तक तौबा नहीं करोगे। मैं आपके नबी की बात कर रहा हूँ आपसे, आपको बता रहा हूँ हुजूर के पेट पे 2 पत्थर बंधे हैं। अम्मी आयशा कहती हैं कितने पत्थर बोलो, हाय हाय कितने पत्थर, और दुआ क्या कर रहे हैं। मैंने देखा, अम्मी आयशा कहती हैं मैंने सुना, देखूं हुजूर क्या दुआ कर रहे हैं, तो दोनों हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत यानी मैं, ये सब उस नबी की दुआओं में हो। अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं इतना प्यार करते हैं हुजूर अपनी उम्मत से कि कोई उम्मती गुनाह करता है तो हुजूर को तकलीफ होती है, जब कोई नेकी करता है तो नबी को खुशी होती है। आला हज़रत फरमाते हैं आज भी हुजूर अपने मज़ार में उम्मती के लिए दुआ कर रहे हैं, और कल क़यामत के दिन भी हुजूर ही होंगे। क़यामत तो बाद में आएगी, हम कब्र में जाएंगे, मेरे नबी तन्हा नहीं छोड़ेंगे हुजूर कब्र के अंदर। तो ज़रा बताओ हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ रख के बताओ, नीचे हाथ कर लो, जान दे दोगे हुजूर के नाम पे इंशाल्लाह? एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, एक दूसरे की तरफ ना